أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ سب سے بڑی بے حیائی اللہ رب العزت کے حکم کو نہ ماننے میں ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بندہ حقیقت میں بے حیائی کے ایک کام کے اندر مبتلا ہے۔ ہم عرف عام میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی بیٹے کو باپ کہے کہ فلاں کام کرو اور وہ بیٹا اس بات کو سن بھی لے پھر بھی اپنے باپ کی بات نہ مانے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں بڑا بے حیا ہے، باپ کی نہیں مان رہا، باپ نے اس پر کون سا احسان نہیں کیا۔ جب یہ چھوٹا تھا اس کی ولادت اور پیدائش کے بعد باپ نے بڑے جتن کیے، بڑی محنتیں کی، بڑی مشقتیں اٹھائی، اس کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا، اور آج یہ اپنے باپ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ باپ اسے کسی کام کے کرنے کو کہہ رہا ہے اور یہ باپ کی بات نہیں مان رہا، بڑا بے حیا آدمی ہے۔ یقیناً ایک باپ کے اولاد پر احسانات ہوتے ہیں اور ان احسانات کا تقاضا یہی ہے کہ اولاد کو باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے، باپ کی بات ماننی چاہیے، باپ کی بات کو اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن اس باپ سے بھی زیادہ احسانات اللہ رب العزت نے اپنے بندے پر کیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بے تحاشا انعامات ہیں حضرت انسان پر، اور انسان اللہ رب العزت کی نافرمانیاں در نافرمانیاں کرتا چلا جائے تو اس بندے کو بھی قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے ہم بے حیائی کا لقب، اس لقب سے نواز سکتے ہیں۔ یہ لقب اس بندے کو دیا جا سکتا ہے جو اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کا پہنتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو ہمیں دمے کے مرض میں مبتلا کر کے یہ جو ہوا کا نظام ہے جس کے ذریعے سے ہم ہوا اپنے منہ میں اندر لے جاتے ہیں اور پھر اس ہوا کو منہ کے ذریعے سے باہر لے آتے ہیں، اس سے محروم کر دے، اللہ پاک اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ چاہیں تو ایک انسان کو دی ہوئی آنکھیں اس سے چھین لیں، اسے اندھا کر دیں، وہ زمین میں ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ اللہ چاہیں تو ایک انسان کو بہرا کر دیں، وہ کسی انسان کی بات نہ سن سکے نہ سمجھ سکے، پاگلوں کی طرح نظریں ادھر ادھر گھماتا رہے۔ اللہ چاہیں تو انسان کو گنگا کر دیں کہ وہ اپنا مقصد، اپنی بات سامنے والے کو کہہ ہی نہ پائے، اپنی بات سمجھا ہی نہ پائے۔ اللہ رب العزت چاہے تو انسان کو لولا لنگڑا اپاہج کر دے، انسان کے اوپر فالج کا جھٹکا مسلط کر کے اللہ رب العزت اس سے چلنے کی توفیق چھین لیں، ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت اس سے سلب کر لیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو انسان کے عقل اور دماغ کو نکال کے اسے پاگل بنا دیں۔ اللہ پاک ان سب باتوں پر قادر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کتنا احسان کیا
ہمیں نظر بھی آتا ہے، ہمیں سنائی بھی دیتا ہے، ہم بول بھی لیتے ہیں، ہم بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں، ہم چل بھی سکتے ہیں، ہم کسی چیز کو پکڑنا چاہیں تو اس چیز کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عنایت فرمائی۔ ہم میں سے ہر بندہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، اور مسلسل ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے تار اندر لگ دی پہ اس میں تھوڑا جو باہر کٹ ہم میں سے ہر شخص اللہ رب العزت کی ان ساری نعمتوں کو استعمال کر کے اگر اللہ رب العزت کی فرما برداری اختیار نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانتا، بلکہ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حکم نماز کا ہے، اس نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے لیے ان جملوں کا اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے۔ تو نماز پڑھنے سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے سے اللہ رب العزت بے حیائی اور برے کاموں کا سرزد ہونا، یہ عمل اس انسان سے سلب کر لیتے ہیں، اور اس بندے کو اللہ رب العزت حیا والا بنا دیتے ہیں۔ اس بندے کو اللہ رب العزت کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا حیا بھی ہوتا ہے۔ نماز کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آج کی اس مختصر نشست میں نماز کی چند ایک فضیلتیں، نماز کے چھوڑنے کے نقصانات اور نماز گھر کے اندر ادا کرنے کے حوالے سے روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جائیں گی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہترین رحمت اور بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بہتر سے بہتر انداز میں اپنی امت کو ہدایت کا راستہ سمجھایا کہ شاید یہ اس طرح سمجھ پائیں۔ پریکٹیکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دکھایا، اور ایک ایک بات اس امت کے دل کے اندر اتارنے کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، درختوں کے پتے گر رہے تھے۔ سردیوں کے موسم میں پتوں کے گرنے کا باقاعدہ ایک موسم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے ایک ٹہنی کو پکڑا، اور اس ٹہنی کو پکڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھنجھوڑا تو اس کے پتے جو ہے وہ گرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس انداز میں اپنی امت کو سمجھایا، باقاعدہ کر کے دکھایا کہ جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں، جو بندہ نماز ادا کرنے والا ہو اس کی نماز کی برکت سے اس کے گناہ بھی اسی طرح اس کے نام اعمال سے گر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو اس موقع پر بیان کیا کہ اگر تم نماز ادا کرو گے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کرو گے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکو گے، اللہ رب العزت کو سجدہ کرو گے، تو اس کی برکت سے تمہارے نام اعمال سے گناہ جڑ جائیں گے۔ اور ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں یعنی پریکٹیکل طور پر سمجھایا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی بندے کے دروازے پر نہر ہو، اور اس نہر کا پانی گہرا بھی ہو اور جاری بھی ہو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پانی کے اندر انسان دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرے تو اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس کے نامہ اعمال سے اللہ رب العزت اسی طرح گناہوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں، یعنی کسی نہر کا جاری ہونا اور پانی کا گہرا ہونا اس پانی کی شفافیت، اس پانی کے صاف ستھرے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کا ذکر فرمایا اور گہرا پانی اور جاری پانی کا ذکر فرما کے جس طرح وہ پانی صاف ستھرا ہے بالکل اسی طرح مومن جب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو یہ بھی گناہوں سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جتنا پانی صاف ستھرا ہو اس میں نہانے والے کا بدن بھی اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم 5 وقت کی نماز ادا کرو گے تو تم گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاؤ گے، تمہارے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہے نماز پڑھنے کی فضیلت، اور نماز چھوڑنے کا وبال کس قدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑنے والا ہے اس نے گویا کہ کافروں والی حرکت کی۔ اسی حدیث میں آگے ہے کہ بندے کو اور کفر کو ملانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے۔ جب بندہ نماز چھوڑتا ہے بندہ اور کفر یہ یکجا ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہ بندہ کفر والا ہے اور کفر اس بندے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے اسی طرح اس بندے کے ساتھ پھر کفر لازم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پھول کے ساتھ خوشبو لازم ہے، گلاب کے ساتھ خوشبو لازم ہے، اسی طرح اس بندے کے ساتھ پھر کفر لازم ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو کفر کے ساتھ ملانے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ ایمان کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے، منافق اور غیر مسلم نماز ادا نہیں کرتا۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ فرمایا نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر، طویل حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک باتیں ذکر کی، ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے، اس کا تعلق پھر اسلام کے ساتھ نہیں رہتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے فقد کفر، وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ اور اسلام ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو دین اسلام کے اندر نماز کی اس قدر اہمیت ہے، نماز اس قدر اہم ہے ہمارے دین کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی ایک نماز فوت ہو جائے وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال اور دولت سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح کسی بندے کا گھر بار، اس کی زمین جائیداد چھین لی جائے، اس کے بیوی بچوں، والدین، عزیز و اقارب کو قتل کر دیا جائے، جس طرح یہ آدمی بہت ہی قابل رحم ہے کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اس کی ساری زمین کو لوگوں نے چھین لیا، اس کا گھر بار اس سے چھین لیا گیا، اس کے بیوی بچوں کو، اس کے عزیزوں کو قتل کر دیا گیا، تو یہ بڑا قابل رحم ہے۔ ہر بندے کو اس پہ ترس آئے گا، یار اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ فرمایا کہ بالکل اسی طرح جب کسی آدمی کی نماز فوت ہو جائے اس سے بھی بڑا نقصان ہے اس بندے کا۔ اچھا جب اس سے بڑا نقصان ہے اس بندے کا، ہمارے پر تو جوں تک نہیں رینگتی، ہماری پیشانی پر مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، جتنا اس کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے اتنا ہی نماز چھوڑنے میں نقصان کے اندر، یعنی وہاں بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا، یہاں بھی کچھ محسوس نہیں ہوتا، ایک نہیں کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، انسان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جب محسوس نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں
قیامت کے دن تو اس کا وبال ہے ہی، اس کا نقصان ہے ہی۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ایک تو ظاہری نقصان ہوتا ہے اور ایک باطنی چیزیں جو اللہ کے نبی نے نقصان بتائے نا، ان میں باطنی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز، اس کی بیوی بچے ہلاک ہو گئے، حقیقت میں اس کے بیوی بچوں سے اللہ رب العزت پھر اس بندے کو کوئی صحیح فائدہ نہیں پہنچنے دیتے، اس کو نقصان ہی پہنچے گا، اس کو ان کی طرف سے پریشانیاں ہی پہنچیں گی۔ کیوں؟ اس نے یہ نقصان کر لیا ہے کہ ظاہری طور پر تو بیوی بچے جب مریں گے سو مریں گے، لیکن اس نے نماز چھوڑنے کی نحوست سے، جو اس سے نماز چھوٹی ہے اس کی نحوست سے روحانی طور پر یہ بیوی بچوں کے فوائد سے محروم ہو جائے گا، بیوی بچوں کی نیکیوں کی تقویت سے محروم ہو جائے گا، بیوی بچوں کو نیکی کرنے کی توفیق جو ہے اسی وقت سلب کر لی جائے گی جب یہ بندہ نماز کا عمل چھوڑنے والا ہوگا، نماز کو قضا کرے گا، اس کے ساتھ ہی تمام کی تمام نحوستیں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ جس طرح یہ حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا کہ جس کے جانور نے، اس کے اونٹ جو ہے وہ رات کے وقت اسے سونے نہیں دیتا تھا، اس نے شکایت لگائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اونٹ کو وقت پر چارہ ڈالتا ہوں، اپنے اونٹ کا ہر لحاظ سے خیال رکھتا ہوں، سردی گرمی میں اس کا خیال رکھتا ہوں، سردی گرمی میں باندھنے کی جگہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں، لیکن یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، جب میں بستر پر آ کر کے لیٹتا ہوں تو یہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے، اس اونٹ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اس اونٹ کے ساتھ کلام کیا۔ اب اس اونٹ نے جو ہے اس صحابی کی شکایت لگائی، کیا کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، سارا دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں، میرے اوپر وزن لاد کے یہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، کچھ اجرت لے کے اس کا گھر کا نظام چلتا ہے، یہ میرا سارا دن خیال رکھتا ہے، شام کے وقت میرے چارے پانی کا بھی خیال رکھتا ہے، لیکن کئی مرتبہ تھکان کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا بلکہ یہ سو جاتا ہے، اور جب یہ سو جاتا ہے تو میں دیکھتا ہوں اللہ رب العزت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جانوروں کو دکھا دیا کرتے ہیں، جس طرح قبرستان میں قبر کا عذاب، اسی طرح مردے کی موت کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو جانور سن لیتے ہیں، جانور باقاعدہ اس کو سماعت کرتے ہیں، اور ان کی سماعت کرنے کے بعد جانور تڑپ جاتے ہیں ان کے قراہنے اور چیخنے کی آواز سن کر۔ تو اس جانور کو بھی اللہ پاک نے محسوس کرا دیا کہ وہ جانور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ عشاء کی نماز ادا کیے بغیر کئی مرتبہ سو جاتا ہے، میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ میرا ساتھی چارپائی پر پڑا ہے اور اس کی چارپائی کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، چارپائی کے نیچے جب آگ لگی ہوئی میں دیکھتا ہوں، چونکہ یہ میرا ساتھی ہے، اس کے بڑے میرے پر احسانات ہیں، تو میں چیختا ہوں تاکہ اس کی نیند خراب ہو، جب یہ بیدار ہوگا تو شاید اسے یاد آ جائے اور یہ عشاء کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے گا تو میں کراہنا جو ہے بند کر دوں گا۔ اب اس روایت کے مطابق جو اہل علم نے اپنی کتب کے اندر عجیب و غریب نکات لکھے ہیں، ان میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز کو چھوڑنے والا ہو، اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کو کچھ نہ کچھ سزا ضرور دیتے ہیں، اور وہ سزا کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کی چارپائی کے نیچے آگ لگا دی جائے تو ظاہری بات ہے اس آگ کی تپش کی وجہ سے اس کا سکون برباد ہوگا۔ تو جو عشاء کی نماز کو چھوڑنے والا ہو، بلکہ تمام نمازوں میں سے کسی نماز کا ترک کرنے والا ہو، اللہ پاک اس کی زندگی سے سکون کو نکال لیتے ہیں۔ اس کی چارپائی کے نیچے آگ لگی لگائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت دے رہے ہیں، اس کی گواہی دے رہے ہیں، اس کی چارپائی کے نیچے آگ لگے گی، اس کی زندگی میں سکون نہیں رہے گا، وہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ بظاہر وہ لوگوں کو بتاتا پھرے نہیں میری زندگی میں بڑا سکون ہے، میں بالکل ریلیکس ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون اس کی زندگی سے نکال لیا گیا، اس کی چارپائی کے نیچے آگ لگ گئی،
بظاہر وہ سکون کے ساتھ رہے لیکن حقیقت میں اس کی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی چین نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اس نے بڑی ذات کو للکارا ہے، بڑے بادشاہ کو للکارا ہے۔ جو بڑے بادشاہ کو للکارے نا، بڑے بادشاہ کو چیلنج کرے تو پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ میں جب پکڑنے پہ آتا ہوں پھر اس کی نسلیں یاد رکھتی ہیں میں کس انداز میں اسے پکڑتا ہوں اور کس انداز میں اسے سزا دیتا ہوں۔ نماز چھوڑنے کی بہت ساری نحوستیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میری آج کی قریباً ساری گفتگو جو ہے فضائل اعمال سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حدیث لمبی ہے، اس حدیث کا آخری جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چھوڑنے والے کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ فضائل اعمال کی مشہور ترین حدیث ہے کہ نماز کا چھوڑنے والا اس بندے کا حشر اللہ رب العزت قیامت کے دن فرعون اب کون ہے؟ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، جس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، جو اتنا بڑا نحوستی تھا کہ بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے اسے ایک موقع پر آ کر کے کہا کہ بھلا تیرے سے اور میرے سے بھی بڑا کوئی نحوستی ہوگا کہ تجھے پتہ ہے میں رب نہیں ہوں پھر بھی تو کہتا ہے میں رب ہوں، اور میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود میں جنت کا منکر ہوں۔ یعنی اتنا بڑا نحوستی ہے کہ جس کو شیطان اپنے بعد سب سے بڑا نحوستی سمجھ رہا ہے، اس کے ساتھ حشر ہوگا اس بندے کا جو بندہ بلا عذر نماز کا ترک کرنے والا ہو اور نماز کو چھوڑنے والا ہو، جس کو اللہ رب العزت نے سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا، جس کی زبان سے آخری وقت میں جب اچھے کلمات نکلنے لگے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے منہ کے اندر خاک جو ہے ڈال دی کہ اس کی زبان سے کہیں کلمہ جاری نہ ہو جائے، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھ لے اور اسے کہیں ہدایت نہ مل جائے۔ اتنا بڑا نحوستی فرعون، فرمایا بے نمازی کا حشر اس فرعون کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا حامان یہ فرعون کا ایک وزیر تھا، فرعون کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس کے متعلق فرمایا کہ اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ابی بن خلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک مشرک تھا، ابی بن خلف، یہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے اپنے گھوڑے کو جو ہے پانی پلاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر آ جاتے تو تانے کستا اور کہتا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں تمہیں قتل کروں گا، اس گھوڑے پر بیٹھ کر میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بار بار تنگ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے نہیں بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا، روایات میں آتا ہے پھر غزوہ احد کے اندر اسی طرح ہوا، یہ میدان جہاد کے اندر آیا، کفار کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیزی کے ساتھ چھپکا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ آج اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو میں ضرور قتل ہو جاؤں گا، کیوں نہ میں انہیں پہلے قتل کر دوں۔ صحابہ نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے فرمایا کہ ہم اس کا مقابلہ کر آگے بڑھنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہٹ جاؤ، اس کو میرے قریب آنے دو۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے پر سوار تھا، قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برچھا لیا اور یوں اس کی طرف برچھا مارا تو اس برچھے کا تھوڑا سا خراش اس کے بدن پر لگا، اس طرح بالکل آہستہ سے کوئی خارش کی طرح تھوڑا سا زخم اس کے بدن پر آیا، بس یہ چیختا چلاتا ہوا واپس گیا۔ ابو سفیان جو اس وقت مشرکین مکہ کی طرف سے بڑا سردار تھا، اس نے اسے شرم دلائی، تجھے شرم نہیں آتی، چھوٹا سا خراش کا ذرہ جو ہے تیرے بدن پر لگا ہے اور تو اس طرح چیختا ہوا جا رہا ہے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا تم جانتے نہیں کہ یہ مار کس کی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، اور اس نے مجھے کہا تھا مکہ مکرمہ میں تجھے قتل کروں گا، آج واقعتاً اس نے مجھے قتل کر دیا۔ اور یہ ایسا کراہا، جس طرح گدھا بلند آواز سے آوازیں نکالتا ہے تو اس طرح یہ آوازیں نکالنے لگا۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے اسے تانا مارا، شرم نہیں آتی، چھوٹے سے زخم کی وجہ سے تو اتنا چیخ رہا ہے۔
تو آگے سے اس نے جواب دیا کہ آج اگر مجھ پر محمد بن عبداللہ تھوک دیتے تو میں اس سے بھی ہلاک ہو جاتا، اور ایک جملہ کہا کہ آج مجھے جتنی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اگر یہ پورے حجاز کے لوگوں پر تکلیف مسلط کر دی جائے تو سارے لوگ ہلاک ہو جائیں اور مر جائیں۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں ان کے ہاتھوں مارا جاؤں گا۔ ایک وقت تھا غیر مسلموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، ایک وقت تھا غیر مسلموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تھا، اور ایک آج کا وقت ہے کہ اللہ کے نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اور جن باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں ان سے رک نہیں رہے، جن کاموں کا حکم دے رہے ہیں وہ کر نہیں رہے۔ کاش کہ ہمیں بھی اس درجے کا کم از کم یقین ہی پیدا ہو جاتا، یقین ہی مل جاتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، فرمایا کہ دو جماعتوں نے کلمے کا اصل مفہوم سمجھا ہے، ایک ابو جہل کی جماعت نے، دوسرا ابو بکر کی جماعت نے۔ ابو بکر کی جماعت نے کلمے کا مفہوم سمجھا اور پڑھ لیا، ابو جہل کی جماعت نے کلمے کا مفہوم سمجھا اور پڑھنے سے انکار کر، بھئی نہیں، اس کلمے کو پڑھ لیا پھر تو غلام بننا پڑے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک آج کی قوم ہے جو نہ سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ کوئی ذہن نہ دماغ، بس پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ کلمہ ہمارے سے مطالبہ کیا کرتا ہے، کلمہ ہمارے سے چاہتا کیا ہے۔ تو یہ ابی بن خلف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اس کے ساتھ حشر ہوگا کس بندے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ ابن حجر نے اپنی کتاب الزواجر کے اندر ایک نام اور ذکر کیا ہے قارون کا۔ فرعون، حامان، ابی بن خلف، یہ تین نام پہلے آئے ہیں۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات کے اندر قارون کا نام بھی ہے، جو بہت بڑے تانے دینے والا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، زکوٰۃ کے عنوان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے والا تھا، اور اللہ رب العزت کی جب پکڑ میں آیا تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اور یہ زمین کے اندر ڈھنستا چلا گیا، آج تک یہ ڈھنستا چلا جا رہا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے قیامت کے دن اسی طرح جاتے جاتے سیدھا جہنم کے اندر جا گرے گا، بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر جائے گا، بغیر حساب کتاب کے جہنم کے اندر جائے گا، اور سیدھا جہنم کے اندر جائے گا اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ اب ظلم، اللہ رب العزت قیامت کے دن ظالموں کے لیے شکنجہ بڑا سخت قسم کا کسیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ظالموں کے لیے قیامت کے دن کوئی نرمی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی ظالم کے لیے اللہ رب العزت کے ترازو کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ظالموں کے سامنے قیامت کے دن قہار اور جبار بن کر کے آئیں گے، سخت غصے کی حالت میں ظالموں کے ساتھ اللہ پاک معاملہ کریں گے۔ فرمایا سراسر ظلم ہے اور کفر ہے۔ کافروں کے ساتھ تشبیہ اگرچہ یہ انکار کے معنی میں ہے، لیکن ان کی مناسبت کافروں کے ساتھ کر دی گئی کہ جو کافر لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے انکار کرنے والے ہیں، حقیقت میں جو اللہ کے نہ ماننے والے ہیں یہ بھی اللہ کے انکاری ہی ہیں۔ اگر ماننے والے ہوتے تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے۔ اور نفاق ہے، نفاق منافق سے ہے، منافق کے فعل کو نفاق کہتے ہیں، منافق جو کام کرتا ہے اس کو نفاق ہے، منافقت کے معنی میں ہے نفاق کا معنی۔ قیامت کے دن جہنم کے اندر کافروں کو عذاب ہوگا، مشرکوں کو ہوگا، یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی عذاب ہوگا، مجوسیوں کو بھی عذاب ہوگا، لیکن سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن منافقوں کو ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، میں نے جہنم کے اندر 7 طبقات دیکھے، ان میں سب سے نیچے والے لوگ جو سب سے زیادہ دردناک عذاب میں مبتلا تھے وہ منافق لوگ تھے۔ فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا کام، اس شخص کا فعل، اس شخص کا کام جو مؤذن کی یعنی اذان دینے والے کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔
نماز کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ رب العزت کے امر کی طرف نہ آئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بد نصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ اب یہاں پر 5 لفظ آ گئے، ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بدبختی ہے اور بد نصیبی ہے۔ اس بندے کی جو مسجد کی اذان کی آواز سنے اور اسے مسجد کے اندر آنے کی توفیق نصیب نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، حضور علیہ السلام کی باتیں ہیں۔ آج کے بیان میں بہت کم اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ زیادہ تر روایتیں ہی پڑھ رہا ہوں۔ آخری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو اکٹھا کروں، چند جوانوں کو لوں، بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے وہ نوجوان لے آئیں، بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کر کے وہ نوجوان لے آئیں، پھر ان لوگوں کے گھروں کو جا کے میں جلا دوں جو بلا عذر گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن نماز چھوڑنے والے کے لیے اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اور غصہ نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہے، کتنا غصے کا اظہار فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا بلکہ نماز نہیں پڑھتے کیوں، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو اکٹھا کروں کہ وہ ایندھن اکٹھا کریں، لکڑیاں اکٹھی کریں اور ہم جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا غضب اور غصہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا جو پڑھتے ہیں لیکن گھر میں پڑھتے ہیں بلا عذر۔ ایک عذر ہے وہ شریعت میں اس کی اجازت اور گنجائش موجود ہے، بلا عذر گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنا غضب اور غصہ ہے، بلا عذر چھوڑنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اور غصہ کتنا ہو کہ نماز دین اسلام میں اس طرح ہے جس طرح انسانی بدن کے اندر سر کی حیثیت ہے، جو سر کی حیثیت ہے انسانی بدن میں، وہی حیثیت دین اسلام میں ہے نماز کی۔ نماز کے سر اگر کسی بندے کا کاٹ دیا جائے تو باقی کو انسان نہیں کہتے، مردہ کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر نماز زندگی سے نکال لی جائے تو اس کو مومن نہیں کہتے، اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس کے لیے ایمان والے کا لقب جو ہے وہ بالکل نامناسب ہے۔ تو نماز کی ہم پابندی کریں، نماز ادا کرنے والے بنیں، کسی نہ کسی درجے میں ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اتنی بے وفائی ہم اللہ رب العزت کے ساتھ نہ کریں، اتنا اللہ رب العزت سے دور نہ ہو کریں، اپنے قدم پھونک پھونک کے اور سوچ سمجھ کر کے رکھیں۔ دعا ہے کہ حق جل شانہ جو کہا سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل
وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم مراقب ہو جائے تمام حضرات اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ ہمارے دل جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں ہمارے دلوں پر اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے اور رفتہ رفتہ گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إنك ولي مقتدر ما تشاء من أمري يكون اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں یا اللہ ہم تیرے عاجز بندے ہیں یا اللہ ہم اپنے عجز اور گناہگاری کا اعتراف کرتے ہیں
یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے تیری زمین کو اپنے گناہوں سے گندا کر دیا ہے، یا اللہ ہم نے تیری زمین کو اپنے گناہوں سے پراگندہ کر دیا ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے دن کی روشنی میں کیے معاف فرما، یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے معاف فرما، یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے سب کے سامنے کیے معاف فرما، یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کے کیے معاف فرما، یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے کیے اور ہمیں یاد ہے معاف فرما، یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم کر کے بھول چکے ہیں معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، یا اللہ جس مقصد کے لیے تو نے دنیا میں بھیجا تھا ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر پا رہے، یا اللہ جس مقصد کے لیے تو نے دنیا میں ہمیں جوانی اور یہ زندگی دی تھی، یا اللہ جس مقصد کے لیے تو نے یہ شب و روز دیے تھے ہم اس مقصد کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہے، یا اللہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے، یا اللہ ہمیں اپنے قصور کا احساس ہے، یا اللہ معاف کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، یا اللہ تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھے پانا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے فدائی بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ پہ فدا ہونا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے عاشق بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے دیوانے بننا چاہتے ہیں، یا اللہ ہم تیری محبت میں تڑپنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی محبت دے دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، ہمیں اپنی محبت میں مست کر دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت میں مست کر دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنا مستانہ بنا دیجئے، یا اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے پہ فدا ہونے کا شوق دے دیجئے، اپنے سے محبت کا ذوق دے دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجئے، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے، مہربانی والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے معصوم بچوں کی مدد فرما، یا اللہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی مدد فرما، یا اللہ تیرے محبوب سے وسلم کے عرب میں رہنے والے اس ملک کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پہ ادا نہیں کر پائے، یا اللہ تیرے نبی ہمیں مجاہد بنا کر کے گئے تھے، یا اللہ تیرے نبی نے ہمیں اس امت کا آخری کامیاب ہونے والا قافلہ امام مہدی کا وہ بھی مجاہد بن کے ہی دنیا میں لائیں گے، لیکن یا اللہ ہم نے جہاد کو گناہ سمجھ لیا، ہم نے جہاد سے روگردانی اختیار کی، ہم نے جہاد کے بارے میں نہ معلومات لی نہ ٹریننگ کر پائے، یا اللہ ہم نے جہاد کو چھوڑا، مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں ہی محفوظ نہ رہی، معصوم بچوں کی گردنیں ہی محفوظ نہ رہی، یا اللہ ہم تیرے قصوروار بندے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، غیبی مدد اور معاونت فرما دیجئے، یا اللہ وہ غریب کب تک مارے کھاتے رہیں گے، کب تک ظلم کی چکیوں میں پستے رہیں گے، یا اللہ سن 48 سے لے کے آج تک
یا اللہ 70-80 سال گزرنے کو ہیں، یا اللہ وہ کب تک اسی ظلم میں پستے رہیں گے؟ یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہم عاجزوں کو بھی میدان جہاد کے لیے قبول کر لیجئے، یا اللہ میں قبول کر لیجئے، یا اللہ میں قبول کر لیجئے، یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کیا جذبات ہیں، ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کتنے تڑپتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کا کتنا درد ہے، کتنا غم ہے، یا اللہ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، یا اللہ کس طرح ان کی یاد آنے پہ ہمارے دل تڑپ اٹھتے ہیں، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر دیجئے، یا اللہ مدد کر دیجئے، یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیجئے، دنیا مسلم کے تمام حکمرانوں کو ہدایت دے دیجئے، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے، یا اللہ عرب ممالک کو اپنی ذمہ داری سمجھنے والا بنا دیجئے، ہمارے ملک کے اداروں کو یا اللہ اس موقع پہ مظلوم فلسطینوں کی مدد کے لیے عملی کردار ادا کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے محض دعائیں ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہم ان کے لیے محض دعائیں ہی کر سکتے ہیں، یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لیجئے، یا اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لیجئے، یا اللہ ان کے معصوم بچے جو اس کثرت کے ساتھ یا اللہ یتیم ہو رہے ہیں، یا اللہ ان بچوں کے حال پہ رحم فرما دیجئے جو دوڑ دوڑ کے اپنی ماں باپ اور بھائیوں کی لاشیں تلاش کرنے میں مصروف ہیں، یا اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ اس فلسطین کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما دیجئے، مسجد اقصی کی بد دعاؤں سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ مسجد اقصی بیت المقدس کی بد دعاؤں سے ہمیں بچا لیجئے، یا اللہ ہم القدس کی حفاظت نہیں کر پائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دشمنوں سے واپس لے کے ہمارے سپرد کر کے گئے تھے، یا اللہ حضرت صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی یہودیوں سے چھین کے ہمارے سپرد کر کے گئے تھے، لیکن یا اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پہ ادا نہیں کی، معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ کئی بزرگوں نے فتاوے جات دیے کہ جب ہر طرف سرحدیں بن چکی، مسلمان دعاؤں کے ساتھ اگر ان کی مدد کرے تب بھی اس فریضے سے سب قدوش ہو سکتا ہے، یا اللہ تو ہماری مجبوریوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہمارے عذر کو جانتا ہے، ہم کتنے بے بس ہیں، یا اللہ ہم کتنے مجبور ہیں، یا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ 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 دنیا میں ہر بندہ اپنے محبوب کی یادگار چیزوں کو سنبھال کے رکھتا ہے، تیرے محبوب کی معراج کی ابتدا، تیرے محبوب کے معراج کے سفر کی ابتدا مسجد اقصی سے شروع ہوئی، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو القدس مسجد اقصی میں نماز پڑھا کے امام الانبیاء بنے، پر ہم اپنے محبوب کے ساتھ وفادار نہیں رہے، اپنے محبوب کی یادگاروں کو نہ بچا پائے، اپنے محبوب کی یادگاروں کی حفاظت نہ کر پائے، یا اللہ ہمارے اس جرم کو معاف کر دیجئے، ہمارے اس قصور کو معاف کر دیجئے، درگزر فرما دیجئے، یا اللہ درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے سے تو نماز کا یہ آسان فریضہ ادا نہیں ہو رہا، جہاد کے اس فریضے کو کس طرح ادا کرے، یا اللہ ہماری کمزوری کو، ہمارے عذر کو قبول کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، صلی اللہ